Preview. Preview. السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبدالجبار انصاری سے اسلام آباد اور راولپنڈی کی خبریں سنیے۔ انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے پولیس اہلکاروں کو ہدایت کی ہے کہ جرائم پیشہ عناصر سے نمٹنے کے لیے پولیس کے تمام شعبوں اور تھانوں کے درمیان اطلاعات اور روابط کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ پولیس افسران سے خطاب کرتے ہوئے آئی جی اسلام آباد پولیس نے کہا کہ لوگوں کے مسائل کم کرنے کے لیے پیشہ ورانہ اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سخت نگرانی اور گشت کا نظام یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اکبر نے پولیس اہلکاروں پر زور دیا کہ ڈیوٹی کی جگہ پر بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹس کا استعمال یقینی بنایا جائے، جبکہ ناکوں پر جدید اسلحہ سے لیس ہو کر ذمہ داریاں انجام دی جائیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ڈپلومیٹک انکلیو کے داخلی راستوں پر نگرانی کا نظام مزید سخت کر دیا گیا ہے اور چیکنگ کے لیے جدید نظام استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے آج H9 اتوار بازار کے دورے کے موقع پر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور حکام کو ہدایت کی کہ سخت سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بازار میں صفائی ستھرائی اور روشنی کا مناسب انتظام ہونا چاہیے۔ انہوں نے مرمت کا کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء کی فروخت یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے آج اپنے ریجن کے مختلف علاقوں میں ضروری مرمت اور معمول کے ترقیاتی کام کی غرض سے جمعہ اور ہفتہ 2 دن کے لیے بجلی کی فراہمی میں تعطل کا شیڈول جاری کیا ہے۔ آئسکو کے ترجمان کے مطابق جمعہ کو اسلام آباد فیڈرل، چٹھا ہسپتال، پنڈ جھاٹلا، لیب 1 اور 2، ریلائنس ویونگ مل، بحال اور جرار کیمپ سمیت مختلف فیڈرز اور گرڈ اسٹیشنوں کی بجلی صبح 9 سے دن 2 بجے تک بند رہے گی۔ اسی طرح ہفتہ کو اسلام آباد سرکل کے بہت سے علاقوں میں صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک اور صبح 9 بجے سے دن 2 بجے تک بجلی کی فراہمی بند رہے گی۔ راولپنڈی کی ضلعی پولیس نے قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف جاری کارروائیوں میں مختلف علاقوں میں چھاپے مارے اور 21 منشیات فروشوں، غیر قانونی ہتھیار رکھنے والوں اور دیگر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے چھاپوں کے دوران ملزمان کے قبضے سے 6 کلو گرام چرس، 32 لیٹر شراب کی 5 بوتلیں، 30 بور کے 10 پستول اور دیگر اشیاء بھی برآمد کر لیں۔ پولیس ترجمان نے آج بتایا کہ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس آپریشنز نے پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے پولیس افسران کو سماج دشمن عناصر کے خلاف جاری کارروائیوں میں تیزی لانے کی ہدایت کی۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اور نوماد آرٹ گیلری نے 12 فروری کو منائے جانے والے خواتین کے قومی دن کی مناسبت سے آج خواتین کے مسائل اجاگر کرنے اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے تصاویر کی نمائش کا اہتمام کیا۔ ان تقریبات میں خواتین کے قومی دن کے موقع پر خواتین کی آواز اجاگر کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ PNCA کے ڈائریکٹر جنرل ایوب جمالی نے کہا کہ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس فن اور ثقافت کے فروغ اور جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد کے فن کے مداحوں کے لیے باقاعدگی سے معیاری تقریبات کے انعقاد کے لیے پرعزم ہے۔ جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد کے شائقین کرکٹ کو یہ جان کر انتہائی مسرت ہوگی کہ HBL پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن کے 14 میچ پنڈی اسٹیڈیم میں 1 مارچ سے 12 مارچ تک کھیلے جائیں گے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وہ ٹریفک کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے گریز کریں اور متبادل روٹس پر ٹریفک کا بہاؤ یقینی بنائیں۔ موسم
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی اور اس سے ملحقہ علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ جڑواں شہروں میں آج کم سے کم درجہ حرارت 7 جبکہ زیادہ سے زیادہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ صبح کے وقت ہوا میں نمی کا تناسب 69% جبکہ شام کو 57% ریکارڈ کیا گیا۔ سورج کل صبح 6:54 پر طلوع اور شام 5:50 پر غروب ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ Preview.